مدنی چینل مدنی منوں کو بھی نہ دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا فرمان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ روشن مستقبل میں آپ کو خوش آمدید، مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ یہ سلسلہ ہے پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں کا، اور ہمارے ساتھ آج مدرسۃ المدینہ النور سوسائٹی کے مدنی منع موجود ہیں۔ ان کا مدرسہ ہے کیسا، مدرسے کی کیا کیا خدمات ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے متعلق آپ کو ایک مدنی گلدستہ، ایک پیکج بھی دکھائیں گے۔ اور لیکن سب سے پہلے ہم اپنے سلسلے میں تلاوت کلام مجید شامل کرتے ہیں۔ تو تلاوت ہوگی تو کس انداز سے بیٹھنا چاہیے تلاوت کے دوران؟ 2 زانوں ادب کے ساتھ۔ تو آئیے مل کر ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور تلاوت کلام مجید سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. اب سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ عز و جل ایک کلام سلسلے میں شامل کریں گے. لیکن آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ، کون سا مدرسہ موجود ہے ہمارے ساتھ؟ نام کیا آپ کے مدرسے کا؟ النور سوسائٹی. النور سوسائٹی کا مدرسہ بہت پیارا مدرسہ ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، آپ بھی دیکھیں اور ان کے مدرسے کی کیا کیا خدمات ہیں. اور جب آپ دیکھیں آپ کو کوئی بھی چیز اچھی لگے، تلاوت اچھی لگ رہی ہے، مدنی منوں کا انداز اچھا لگ رہا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے مدنی منع نظر آ جاتے ہیں پیارے پیارے، تو آپ اپنی زبان سے جو ہے یہ پیارے الفاظ نکالیں ماشاء اللہ عز و جل. ٹھیک ہے، تو آئیے مدرسے کی خصوصیات دیکھتے ہیں، مدرسے کو دیکھتے ہیں اور ان کے مدرسے کی کیا کیا خدمات ہیں. ایک مدنی گلدستہ پیکج ہم نے آپ لوگوں کے لیے تیار کیا ہے، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدرسۃ المدینہ النور سوسائٹی باب المدینہ کراچی کا افتتاح 1996 سنہ عیسوی میں ہوا. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پہچارے آئے. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پہچارے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد انس ہے. میرے والد صاحب کا نام غلام رسول ہے اور میں مدرسۃ المدینہ النور سوسائٹی میں زیر تعلیم ہوں. الحمدللہ عز و جل میرے 29 پارے حفظ ہو گئے ہیں. انشاءاللہ عز و جل درس نظامی پڑھوں گا اور عالم دین بنوں گا. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. مدرسۃ المدینہ النور سوسائٹی باب المدینہ کراچی کا کوڈ نمبر 32 ہے. ابتدا میں مدرسۃ المدینہ النور سوسائٹی باب المدینہ کراچی میں صرف ایک کلاس تھی اور مدنی منوں کی تعداد 30 تھی. الحمدللہ عز و جل اب وہاں کلاسز کی تعداد 7 ہے، جبکہ اس وقت زیر تعلیم مدنی منوں کی تعداد 150 ہے. میرا نام محمد ولید بن شہزاد ہے اور میں 6 مہینے سے مدرسۃ المدینہ میں زیر تعلیم ہوں اور میں نے یہاں پہ نماز سیکھی، وضو کا طریقہ سیکھا، فرشتوں کے بارے میں سیکھا، انبیاء کرام کے بارے میں سیکھا، نماز کے بارے میں سیکھا. اب چلیے میں آپ کو فرشتوں کے بارے میں بتاتا ہوں. 4 مشہور فرشتے یہ ہیں: حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام، حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام، حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام، حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ النور سوسائٹی باب المدینہ کراچی سے اب تک 700 مدنی منوں نے ناظرہ قرآن مکمل کیا اور 400 مدنی منع حافظ قرآن بننے کی سعادت پا چکے ہیں. نیز اس مدرسۃ المدینہ سے 6 طلبہ تراویح سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. میرا نام اسلم زمان ہے. میں سقی حسن چورنگے کے قریب رہائش پذیر ہوں. عرصہ دراز سے میں اس کوشش میں تھا کہ ہمیں کوئی اچھا مدرسہ ملے، لیکن الحمدللہ آج میرا بیٹا سید محمد رضوان اس مدرسے میں زیر تعلیم ہے. عرصہ 1.5 سال سے زیر تعلیم ہے. حفظ القرآن انہوں نے کیا ہے. میرے 4 بچے ہیں، ان کی جو سب سے چھوٹی بہن ہے وہ بے انتہا متاثر ہوئی اور آج انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی آنے والے پیر سے مدرسۃ المدینہ کے اندر زیر تعلیم ہو جائے گی. جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ہیں ان سب سے میری ذاتی گزارش ہے کہ وہ داخلہ لیں اور اپنی زندگی صحیح معنوں میں اسلامی طریقے پر اپنائیں تاکہ ہمارے آنے والا معاشرہ اچھی تربیت پر مشتمل ہو جائے. مدرسۃ المدینہ النور سوسائٹی باب المدینہ کراچی سے پڑھنے والے 50 مدنی منع اس وقت جامعۃ المدینہ میں عالم کورس کر رہے ہیں، جن میں سے کچھ طلبہ درس نظامی کے آخری مراحل میں ہیں. السلام علیکم.
میرا منیر احمد خان ہے. میرا بچہ عبدالوافع مدرسۃ المدینہ میں اپنے بچے کو کروایا ہے. دوسری جگہ تعلیم حاصل کر رہا تھا، 7ویں میں تھے تو ابھی 8ویں میں آئے، تو وہاں پر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ حفظ کا بھی تھا. لیکن میرے دوست انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ ادھر کیوں نہیں آتے. میں پھر ان کے ساتھ گیا، مدرسہ دیکھا اور ان کی پڑھائی وہاں پہ بچوں کو پڑھتا دیکھا تو اس سے کافی متاثر ہوا. پہلے پھر ان کے کہنے پر بچے کو وہاں پر داخل کرا دیا اور ماشاءاللہ زیادہ دن نہیں ہوئے وہاں پہ پڑھتے ہوئے، لیکن ماشاءاللہ اس سے یہ ہوا ہے کہ بچہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے اور اس کی ایسے ہمارے گھر کا ماحول بھی چینج ہو رہا ہے. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ہے جذبہ پے چارے آج. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. تو جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا ہمارا مدرسۃ المدینہ النور سوسائٹی تو کتنے مدنی منع عالم کورس کر رہے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے مدنی منع ہیں، یہی دنیا بھر میں جائیں گے انشاءاللہ عز و جل، سنتوں کی دھومیں مچائیں گے. اب سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ایک کلام سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے. مشکل کشا کے واسطے، مشکل کشا کے واسطے، مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے. سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، صدقے میں ساجد رکھ مجھے. علم حق دے باقی علم خدا کے واسطے، علم حق دے باقی علم خدا کے واسطے. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، صادق الاسلام کر. بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. عشق احمد میں عطا کر چشم ترسوں سے جگر، عشق احمد میں عطا کر چشم ترسوں سے جگر، چشم ترسوں سے جگر. یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، پیر و مرشد عاشق ورا کے واسطے. صدقہ آیا حدیث عین و عز علم و عمل، صدقہ آیا حدیث عین عز علم و عمل، سے عین عز علم و عمل. عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا، یہ شجرہ شریف جو کہ آپ کے مدرسے میں پڑھا جاتا ہے، ہم بھی پڑھتے تھے مدرسے میں، تو اس میں کچھ اشعار ہیں نا، کچھ اشعار ہیں. تو اس میں جو سلسلہ عالیہ قادیہ کے جو بزرگ ہیں ان کے نام ہیں، جس میں ایک شعر ہے: صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. یہ ابھی پڑھا بھی گیا. آپ کو پتا ہے کہ اس شعر میں 3 اولیاء اللہ کا تذکرہ ہے. اب کن کا تذکرہ ہے؟ آئیے سنتے ہیں. نمبر 1
حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر انہی کے شہزادے حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا تذکرہ ہے۔ پھر امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں، ان کی زندگی کی حالات کے بارے میں جانتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نظر و نیاز کیجئے، اچھی بات ہے، لیکن جن کی نظر و نیاز کی جا رہی ہے ان کے بارے میں بھی تو معلومات ہونا چاہیے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت ہے کیا۔ تو آئیے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ پہلی بات یاد رکھیں، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 17 ربیع الاول کو ہوئی۔ کب ہوئی؟ 17 ربیع الاول کو ہوئی، اور دن تھا پیر شریف کا۔ مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے، جبکہ آپ کا لقب صادق، فاضل اور طاہر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے شہزادے ہیں، اور آپ کی والدہ کا نام حضرت ام فردہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور حضرت ام فردہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ کو ایک بہت ہی زبردست قسم کی کرامت سناتا ہوں۔ اب تمام مدنی منع توجہ کے ساتھ جو ہے وہ کرامت سماعت فرمائیں۔ خلیفہ منظور نے ایک شب اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو میرے دربار میں پیش کرو۔ کیوں پیش کرو؟ تاکہ میں ان کو قتل کر دوں۔ جب یہ پیغام آیا، یہ پیغام سنا، تو وزیر نے کہا، خلیفہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ جو شخص دنیا کو خیر بات کہہ کر الگ تھلگ رہتا ہے اس کو قتل کرنا مناسب نہیں ہے۔ لیکن بادشاہ نے غصے سے کہا، میں جو کہہ رہا ہوں اس بات پر عمل کرو۔ چنانچہ مجبوراً حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لینے کے لیے وزیر چلا۔ جب وزیر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لینے کے لیے چلا تو ادھر بادشاہ نے اپنے غلاموں سے کہا، دیکھو بھائی، جیسے ہی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ دربار میں آئیں گے اور جب میں اپنے سر سے تاج اتاروں تو تم لوگ فوراً معاذ اللہ عز و جل ان کو قتل کر دینا۔ اب کیا ہوا؟ ادھر یہ منصوبہ بنا ہوا ہے۔ کیا منصوبہ بنا ہوا ہے؟ کہ جیسے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آئیں گے ان کو قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا۔ اور ہوا کیا کہ جیسے ہی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دربار میں آمد ہوئی تو آپ کی عظمت، آپ کے جلال ایسا پیارا تھا کہ بادشاہ ایسا متاثر ہوا، قتل تو دور کی بات ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آتا دیکھ کر کھڑا ہو گیا، آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، اور نہ صرف استقبال کے لیے کھڑا ہوا بلکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے تخت پر بٹھایا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ جو ہے بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد عرض کرتا ہے، علی جا، آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ کی کوئی ضرورت ہے تو ارشاد فرمائیے تاکہ میں اس کو پورا کر دوں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میری سب سے اہم ضرورت اور حاجت یہ ہے کہ آئندہ مجھے کبھی دربار میں نہ بلایا جائے، تاکہ میری عبادت اور ریاضت میں خلل واقع نہ ہو۔ چنانچہ خلیفہ منظور نے وعدہ کیا کہ آئندہ آپ کو کبھی زحمت نہیں دی جائے گی، اور نہایت ہی عزت و توقیر کے ساتھ آپ کو دربار سے رخصت کیا۔ اب جب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ دربار سے چلے گئے تو خلیفہ پر آپ کا روب و دبدبہ ایسا پڑا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ اور کب تک بے ہوش رہا؟ 3 راتیں تک۔ کتنی راتیں؟ 3 راتیں تک خلیفہ بے ہوش ہی رہا۔ اب لوگ سوچنے لگے یہ خلیفہ کو کیا ہو گیا جو کہ بے ہوش ہے، ہوش میں آنے کا نام نہیں لے رہا۔ بہرحال جب خلیفہ کو ہوش آیا تو لوگوں نے اس کی خیریت معلوم کی، دریافت کیا کہ بھائی ایسا کیا ہو گیا کہ اتنے 3 دن سے ہی بے ہوش ہو۔ تو خلیفہ کہنے لگا کہ جس وقت حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے پاس تشریف لائے تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا تھا، وہ اکیلے نہیں آئے تھے، وہ بہت بڑا اژدہا ان کے ساتھ تھا اور وہ خلیفہ کو نظر آ رہا تھا، جو اپنے جبڑوں کے درمیان پورے چبوترے کو گھیرے میں لے سکتا تھا۔ اور وہ اژدہا، وہ جو سانپ جو تھا، وہ اژدہا مجھ سے کہنے لگا،
اگر تو نے ذرا سی بھی بے ادبی کی، گستاخی کی تو تجھے چبوترے سمیت نگل لوں گا۔ اب میں تو ڈر گیا، اس دہشت کی وجہ سے مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں نے حضرت سے معافی طلب کی اور پھر وہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ تو اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 68 برس کی عمر میں 15 رجب المرجب کو کسی نے زہر دیا اور آپ کی شہادت ہو گئی، اور آپ کا مزار فائز الانوار جنت البقیع میں ہے۔ اور جنت البقیع میں کس جگہ ہے؟ جہاں آپ کے والد صاحب حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، انہی کے پہلو میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار فائز الانوار جگمگا رہا ہے۔ تو جنت البقیع جائیں تو ان کے مزار پر بھی یہ کہ باہر سے اندر نہیں جانا ہے قبرستان میں، باہر سے ہی ہم نے سلام بھی عرض کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزار پرانوار پر کروڑوں کروڑ رحمت کی بارش نازل فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم اپنا سلسلہ روشن مستقبل اس کو آگے بڑھائیں گے اور ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے معلوماتی معلومات شامل کرتے ہیں۔ آئیے اپنے سلسلے میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے معلوماتی معلومات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مائک دیجیے۔ اچھا، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہاں پر جو بیٹھے مدنی منع ہیں، آپ کو اسکرین پر کچھ مقدس چیزیں نظر آئیں گی، آپ نے کسی بھی ایک مقدس چیز کا انتخاب کرنا ہے۔ جب آپ اس کا انتخاب کریں گے تو اس کے پیچھے ایک سوال نظر آئے گا، تو آپ سوال کا اگر جواب درست دے دیں گے تو پھر ہم آپ کو دیں گے ایک پیارا سا مدنی تحفہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ چیزیں ہمیں کیا کیا نظر آئیں گی، دکھائیے بھائی، ادھر رخ کر لیجئے۔ نائل پاک نظر آ رہا ہے، گنبد خضرا جگمگا رہا ہے، بیت اللہ شریف، مزار مبارک اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گنبد شریف ہے، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گنبد شریف ہے، مقام ابراہیم، حجر اسود۔ تو یہ مقدس چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ پہلا سوال کون سے مدنی منع سے کیا جائے، کس سے سوال کیا جائے؟ چلیں جی، آپ آئیے، ادھر آ جائیں قریب جی۔ نائلین پاک کا ہمارے مدنی منع نے انتخاب کیا۔ اب دیکھتے ہیں جی نائلین پاک کے پیچھے کیا سوال جگمگا رہا ہے، بول۔ سوال آیا ہے آپ کے لیے، چھینک آتے وقت کی دعا سنائیے۔ جب چھینک آئی، چھینک آتی کیسے پہلے بتائیں جی۔ نام کیا آپ کا؟ محمد انس جی۔ انس بھائی، چھینک ہوتی کیسی ہے؟ چھینک بتائیے، چھینک آتی ہے آپ کو؟ کیسے آتی ہے؟ چھی، اچھی۔ اب جب چھینک آئی تو کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ جی۔ جب کسی کو چھینک آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اچھا، الحمدللہ کہنا چاہیے۔ جواب تو درست ہے، لیکن جب چھینک آئے تو بعض بچے ہوتے ہیں وہ زور سے چھینکتے ہیں، اچھی، اتنی زور سے چھینکتے ہیں۔ تو جب چھینک آئے تو ہمیں سر جو ہے نیچے کرنا چاہیے، منہ جو ہے چھپانا چاہیے، اگر رومال وغیرہ ہے تو اس کو نکال لیں، ٹھیک ہے؟ اور کیا کہنا چاہیے؟ اور جس کو چھینک آئی اس نے الحمدللہ کہا، جس نے سنا ہے وہ کیا کہے گا؟ ارے واہ بھائی، آپ تو بہت پیارے مدنی منع ہیں۔ اب دیکھتے ہیں انس بھائی کو کیا تحفہ مل رہا ہے۔ نکالیے جی انس بھائی ایک پرچی۔ اب تحفہ انس بھائی کو دیا جا رہا ہے اسلام کی بنیادی باتیں، 3 حصے، ناظرہ بھی، قاعدہ بھی، حزب بھی، 3 کتابیں ان کو دی جائیں گی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ جی لے کر آئیے جلدی۔ یہ آپ کو 3 کتابیں دی جا رہی ہیں۔ حزب میں پڑھ رہے ہیں، ناظرہ میں، قاعدہ میں؟ حفظ، ماشاء اللہ عز و جل۔ چلیں جی، ان کو یہ نصاب ملی۔ اب دوسرا سوال کس سے کیا جائے؟ یہاں پر آئیے، کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ نائلین پاک کا تو انتخاب ہو چکا ہے۔ ادھر آ کے ادھر کھڑے ہوئیے، ادھر کھڑے ہو جائیے جی۔ جی، کس کا انتخاب کریں گے؟ حجر اسود۔ حجر اسود دکھائیے جی۔ حجر اسود کے پیچھے کیا سوال جگمگا رہا ہے؟ سوال آیا ہے آپ کے لیے، عطار کا پیارا کن کو کہا جاتا ہے؟ جی حاجی مشتاق اتاری قادری۔ دوبارہ بتائیے۔ حاجی مشتاق اتاری قادری۔ صحیح بتا رہے ہیں؟ ایک مدنی میں کہہ رہے ہیں صحیح نہیں بتا رہے ہیں، آ جائیے آپ
جی یہ بتائیں گے شاید یہ کن کو کہا جاتا ہے, باقی تو بتا رہے ہیں شاید صحیح ہے. حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ کیا بتا رہے ہیں؟ حاجی مشتاق اتاری. اور یہ کیا بتا رہے ہیں؟ حاجی مشتاق. یہ بھی تو وہی بتا رہے ہیں, صحیح بتا رہے ہیں. جی ان کا جواب بالکل درست ہے. مرحوم نگران شورا حاجی محمد مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جواب بالکل درست ہے. چلیں آپ سے بھی ایک سوال کر لیتے ہیں, آپ یہیں پہ کھڑے رہیے. جی پرچی نکالیے جلدی, دو نکالیے, دو تحفے چاہیے. چلیں جی آپ کو دیا جا رہا ہے امامہ شریف. جی لے کر آئیے, امامہ شریف بانیے گا مدرسے میں بھی اور گھر میں بھی. جی پرچی بھی لے جائیں ساتھ. جی آپ آ جائیں. چلیں جی کیا نام ہے آپ کا؟ سیف اللہ. سیف اللہ, ماشاء اللہ. یہ پتہ ہے سیف اللہ کن کا نام تھا, لقب تھا یہ تو, یہ نہیں پتا آپ کو؟ پتا ہے کن کا لقب ہے سیف اللہ؟ ہاں اللہ تعالیٰ کی تلوار, لیکن لقب کن کا ہے, کن صحابی کا ہے؟ چلیں کسی دن یہ بھی سوال کریں گے, یہ بھی آپ لوگوں کے لیے ذرا بچا کے رکھتے ہیں. جی کس چیز کا انتخاب کریں گے آپ؟ مدینہ. مدینہ. گنبد خضرا, گنبد خضرا کا ہمارے مدنی منع نے انتخاب کیا. اب دیکھتے ہیں گنبد خضرا کے پیچھے کیا سوال جگمگا رہا ہے. مشہور اسماء حسنہ کتنے ہیں اور ان کو یاد کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ نہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اسماء حسنہ 99 اور اسماء حسنہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. جس نے اللہ ذیل کے اسماء حسنہ شمار کر لیے یعنی یاد کر لیے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. جی جس نے ان کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ, جواب بالکل درست ہے. اب دیکھتے ہیں تحفہ کیا ملتا ہے آپ کو. تحفہ آپ کے لیے ہے, چلیں خود کھولیں, کیا لکھا ہوا ہے, زور سے بولیں. سوٹ. کتنے ہیں؟ یہ نہیں لکھ, ایک لکھا. چلیں جی آپ کو سوٹ دیا جا رہا ہے, اس کا مدنی سوٹ بنائیے گا. جی سوٹ پیس لے کر آئیے. چلیں جی پیارا سا سوٹ ہے, سیدھے ہاتھ سے. چلیں ماشاء اللہ عز و جل. اب کس سے سوال کیا جائے؟ اس طرف سے لے لیں, آپ آ جائیے. آپ لوگ کی طرف بھی آ رہے ہیں, ابھی آپ لوگوں کی طرف سے پیاری پیاری باتیں ہوں گی آپ لوگوں سے. جی ادھر ہی کھڑے ہیں. کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ مدینہ. مدینہ تو ہو گیا نا, گنبد خضرا ہو گیا, بیت اللہ شریف ہے, مقام ابراہیم. بیت اللہ شریف. بیت اللہ شریف. جی بیت اللہ شریف کے پیچھے کیا سوال جگمگا رہا ہے, اب دیکھتے ہیں. سوال آیا ہے ابو البشر کس نبی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے؟ ابو البشر کن؟ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. کس نے بتایا؟ یہ یاد کروایا تھا. یاد کروایا تھا. جی آپ کو سوالات دیے گئے تھے اور آپ نے یاد کیا ہے, اچھا یاد کیا ہے. ابو البشر کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو. جواب بالکل درست ہے. اب دیکھیں انعام کیا ملتا ہے آپ کو. جواب تو درست ہوا, ایک پرچی نکال لیجئے. ایک پرچی آئی ہے اور دیکھتے ہیں کہ تحفہ کیا ہے آپ کے لیے. مدنی بیگ. جن کو مدنی بیگ دیا جائے اس میں آپ اپنا سامان وغیرہ رکھیے گا, مدرسے میں لے کے جائیے گا. جی آپ آ جائیے. اب وہ ایک اس طرف سے لیں گے, ٹھیک ہے. آئیے کھڑے ہوئیے. کیا نام ہے آپ کا؟ مناف اعجاز. ادھر آ جائیے, ادھر آ جائیے. مناف اعجاز. جی مناف بھائی کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ سوچ رہے ہیں. مزار اعلی حضرت. مزار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گنبد شریف. اب دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کیا سوال ہے. جی شعر آیا ہے, دوسرا مصرع بتائیے. نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو. دوسرا مصرع. اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم. نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم. فدان غوث اعظم. جوش میں ہاتھ اٹھا کے, جوش میں. فدان غوث اعظم, فدان غوث اعظم. انشاءاللہ عز و جل. جواب بالکل درست ہے. پرچی نکالیں. جی آپ کے لیے تحفہ آیا ہے سفید چادر. زور سے.
سفید چادر. آپ کو دی جا رہی ہے سفید چادر. جی لے کر آئیے سفید چادر. چلیے جی بہت بہت مبارک ہو آپ کو. اب اس طرف سے آ جائیے آپ. جی جی اب دیکھیں مدنی منع آ رہے ہیں خوش خوش. اب ان کی قسمت میں کیا سوال آتا ہے. جی کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ مقام ابراہیم. مقام ابراہیم. دکھائیے جی مقام ابراہیم کے پیچھے کیا سوال ہمارے مدنی منع کے لیے آ رہا ہے. یہ ہے مقام ابراہیم اور سوال آ گیا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک بتائیے. یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو کتنے سال عطا فرمائے تھے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری 63 سال تھی عمر. ایک مرتبہ صحیح طرح کر کے بتائیے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر 63 سال ہے. جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک جو اس دنیا کو عطا فرمائے وہ 63 سال ہے. اور انگلش میں کتنے ہوتے ہیں؟ 63 نہیں 63. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی اب دیکھتے ہیں آپ کو تحفہ کیا مل رہا ہے. براؤن چادر خطی چادر ان کو دی جائے گی. یہ پکڑیے. جی اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کن کن مدنی منوں اور مدنی منیوں کو ویڈیو کا انتخاب ہوا ہے اور اپنے سلسلے میں ہم چلوا رہے ہیں. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد Abdullah Azim Attari from South Africa. I will tell you after eating dua today. Alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Amen. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. بسم اللہ یا واجد. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے سلسلے میں پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے مدنی منوں اور مدنی منیوں کی ویڈیوز ہم شامل کرتے ہیں. تو آپ بھی اپنے گھر کے مدنی منوں کی ویڈیوز ہمیں بھیجیں انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے میں وہ مدنی منع اپنے ہی آپ کو دیکھیں گے. اور یوں ہوتا ہے کہ بولتے ہمارا مدنی منع ایسا بولتا ہے ایسا بولتا ہے تو آپ ان کی ویڈیو بنا لیں اور ہمیں بھیج دیں. انشاءاللہ چلائیں گے. اب دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے نا کہ ایک چھوٹا سا مدنی منع ہے وہ دعا پڑھا رہا ہے. تو ایسے ہی ہونا چاہیے. جب بھی کھانا وغیرہ کھائیں تو مدنی منع یا مدنی منی جو چھوٹے ہیں ان کی ڈیوٹی لگا دیں کہ بھائی جب کھانا حاضر کیا جائے گا کھانا آئے گا تو آپ نے دعا پڑھانی ہے. تو اس کی دعا بھی پکی ہو جائے گی, اس کی عادت میں آ جائے گی. اسی طرح یہ عادت بنا لیں کہ جب آپ گاڑی میں بیٹھیں بائک پر یا پھر کار ہے جیسے اس میں بیٹھیں مدنی منع بھی بیٹھ جائے تو گھر کے مدنی منع دعا پڑھائیں. چھوٹی مدنی منی اس کی ڈیوٹی لگائیں کہ بیٹا آپ دعا پڑھائیں گی, یا کوئی چھوٹا مدنی منع ہو تو اس کی ڈیوٹی لگائیں کہ آپ نے جو ہے دعا پڑھانی ہے. تو بہرحال آج ہمارے ساتھ جو ہے پیارے پیارے مدنی منع ہیں. پہلے ان کا نام معلوم کرتے ہیں, تعارف معلوم کرتے ہیں اور آپ نے بتانا ہے کون زور سے جو اپنا نام بتا رہا ہے. جی محمد شبان ہے نام. ابو کا نام کیا ہے؟ محمد طاہر عزیز. محمد طاہر عزیز. طاہر عزیز. اچھا دادا کا نام؟ دادا نہیں ہے. دادا نہیں ہے, نام تو ہوگا دادا کا. چلیں جی معلوم کیجئے گا گھر پہ آ کے دادا کا نام کیا ہے. اس کو نیچے کیجئے. جی آپ بتائیے. محمد عبید. عبید بھائی ہے. محمد ارحم. ارحم ماشاء اللہ. محمد حذیف. محمد حذیف. دونوں بھائی ہیں؟ اچھا بھائی نہیں ہے پھر کون ہے, دشمن ہے؟ ہمارا بھائی ہیں, اسلامی بھائی ہیں ہمارے. جی آپ کا نام؟ اسرا ارشاد. اسرا ارشاد. یہ کیا ہے اسرا ارشاد؟ ٹھیک ہے ہاں اس طرح بیٹھیں. آپ کا نام؟ فاطمہ. فاطمہ. کسی کو بلا رہی ہیں فاطمہ کو؟ فاطمہ پورا نام بتائیے. فاطمہ سیدہ فاطمہ. پھر فاطمہ کامران. فاطمہ کامران. فاطمہ نہیں ہے فاطمہ. کیا ہے؟ فاطمہ. فاطمہ
کامران اتاریہ. فاطمہ کامران اتاریہ. ماشاء اللہ, بڑی پیاری مدنی منی ہے جی. جویریہ عبد القادر. جویریہ عبد القادر. مہندی بھی لگا کے آئی ہیں آپ؟ دکھائیے مہندی. دیکھیں بھائی مہندی لگا کر آئی ہیں مدنی چینل کے ناظرین, کتنی پیاری پیاری مہندی لگا کر آئی ہیں. اور جو مدنی منیاں ان کو مہندی لگانا چاہیے, اور مدنی منوں کو کون کون مدنی منا مہندی لگا کر آیا؟ کوئی مدنی منا نہیں آیا. تو یہی ہونا چاہیے, مدنی منیاں مہندی لگائیں گی, مدنی منیاں مہندی لگائیں گی, مدنی منع کیا لگائیں گے جی؟ مدنی منع خوشبو لگائیں گے, عطر لگائیں گے. مدنی منیاں کیا لگائیں گی؟ مہندی. مدنی منع مہندی نہیں لگائیں گے, اور مدنی منع کیا لگائیں گے؟ عطر لگائیں گے, خوشبو لگائیں گے. اور مدنی منیاں, ٹھیک ہے, طے ہوا. آپ نے مہندی لگانا ہے, آپ نے عطر لگانا ہے. اچھا جی, اب ہمیں کون کون کیا کیا سنا رہا ہے جی؟ آپ سے شروع کرتے ہیں, کھڑی ہو جائیے جی. فاطمہ باجی کیا سنا رہی ہیں آپ؟ بھول گئی؟ میں کچھ یاد دلاؤں؟ آپ کلام یاد کر کے آئی تھی, اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے. یاد آیا؟ یاد ہے یہ؟ چلیں جی, دعا کی ریاض اٹھاتے ہیں, مل کے پڑھتے ہیں. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے, قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے, ہو جا سبق یاد مجھے جلد الہی, یا رب تو میرا حافظ مضبوط بنا دے, کپڑے میں رکھوں صاف تو دل کو میرے کر صاف, آقا کا مدینہ میرے سینے کو بنا دے. آمین آمین جی. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے, قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے. تو فاطمہ نے بہت اچھا ہمیں کلام سنایا. تو فاطمہ کو یہ تربوز اٹھا لیں گی, دیکھتے ہیں ہلکا ہے بھاری ہے؟ بھاری. ارے گرنی چاہے. چلیں جی, آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی آیا ہوگا. چلیں بیٹھ جائیے, یہ آپ کا تربوز رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ گھر والوں کے لیے ہے, ٹھیک ہے, آپ سب مل کے کھائیے گا اس کو. اب کون سنائے گا, کیا سنائیں گے جی؟ آپ کیا سنا رہے ہیں؟ کھڑے ہو جائیے. تربوز چاہیے یا پھر سیب؟ بکنگ کروا لیں سیب. چلیں جی, آپ کو سیب پسند ہوں گے, سیب لے لیے گا جی. کیا سنائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سونے سے پہلے کی دعا. اللہم بسمک اموت و احیا. جی, دعا تو صحیح سنا ہے, اور آپ سیب کی طرف دیکھ رہے ہیں بار بار. چلیں جی, آپ کو سیب پسند ہیں تو ہم آپ کو 3 سیب دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, سیدھے ہاتھ سے, سیدھے ہاتھ سے. چلیں بیٹھیں, ادھر رکھنا جی. ہمارے ساتھ ایک اور مدنی منی ہے. نیکی کی دعوت دینے میں کبھی سستی نہیں کرنی چاہیے. اگر یہ کام اخلاق کے ساتھ رضا الہی کے لیے کیا جائے تو یہ خوب لذت والی عبادت ہے. چانچہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی کا ارشاد ہے, میں نے عبادت کی رضا 4 اشیاء میں پائی. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے فرائض کے ادائیگی میں. نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے رام کی چیزوں سے بچنے میں. نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے رضا کے حصول کی غرض سے نیکی کا حکم دینے میں. نمبر 4 اللہ تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رہنے کے لیے برائی سے منع کرنے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. بہت پیارے آپ نے مدنی پھول دیے. کیا دیں, سیب یا پھر تربوز؟ جی تربوز. چھوٹا بڑا تربوز؟ چھوٹا. چھوٹا. چلیں جی, آپ کو یہ
बड़ा ही है वैसे, छोटा नहीं है हमारे पास। आधा दे दें? पूरा चाहिए? चलें जी, आपको एक तरबूज मिला है। हमारे साथ एक मदनी मुन्ने हैं। और सुनाए? और सेब चाहिए इसलिए? फिर नहीं, और भी है ना, और भी है, उनको सुनाना है ना, टाइम भी नहीं है जी। सल्लु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कुंडों की नियाज के मौके पर बाज़ जगह एक किताब पढ़ी जाती है जिसका नाम दास्ताने अजीब है। इसमें जो कुछ लिखा है इसका कोई सबूत नहीं। ये किताब ना पढ़ी जाए। फातिहा दिला कर इसाले सवाब करना चाहिए। सल्लु अला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। जी, बहुत प्यारी हमारे मदनी मुन्ने ने तवज्जो दिलाई कि बाद घरों में इस्लामी बहनें जो है शायद ये काम ज़्यादा करती हैं कि 10 बीवियों की कहानी और किसान की कहानी, इसकी कहानी, उसकी कहानी। तो ये मन घड़क किस्से हैं, ये कहानियाँ ना सुनाई जाएं और ना पढ़ी जाएं, और बल्कि सूरह यासीन शरीफ पढ़ लें तो इसकी आपको फजीलत मिलेगी। जी, आपने बहुत प्यारे मदनी फूल दिए। क्या चाहिए, सेब या फिर तरबूज? माइक में कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन हम आपको कुछ ना कुछ देंगे। हम आपको सेब दे देते हैं, ठीक है? ये आपको 3 सेब दिए जा रहे हैं। अभी छोटी सी एक और मदनी मुन्नी है जो प्यारी मेहंदी लगा कर आई हैं। जी, आप आ जाइए करीब, जगह दें। इधर रुक कीजिए जी, इधर रुक कीजिए। क्या नाम क्या था? जवेरी अब्दुल कादिर। जवेरी अब्दुल कादिर, उधर देखें ज़रा आप, ज़रा जवेरी अब्दुल कादिर उधर देखना है आपने। और बताइए क्या सुनाएंगी आप? प्यारी मदनी मुन्नी और मदनी मुन्ना, अगर खुदा न खास्ता आप वीडियो गेम जैसी आदत में मुब्तला है तो हाथों हाथ उसकी नियत फरमा लीजिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। और अच्छे बच्चे बनते हुए हमेशा हमेशा की वीडियो गेम खेलने से दूर रहने का ज़हन बना लीजिए। या अल्लाह अज़्ज़ा व जल, तुझे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता हम सब मुसलमानों को वीडियो गेम देखने और दिखाने की गंदी आदत से छुटकारा अता फरमा, अल्लाहुम्मा आमीन। जी, ये वीडियो गेम्स खेलना अच्छी बात नहीं है। ये जो कार्टून देखे आते हैं उल्टे सीधे, ये भी देखना अच्छी बात नहीं है। क्या होता है कि जो चीज़ देखते हैं ना, फिर मदनी मुन्ने भी ऐसा बनने की कोशिश करते हैं। कार्टून देखेंगे, हंसेंगे, और फिर जो है फिर चिड़े रखते हैं, चिड़े रख देते हैं एक दूसरे की, तुम तो ये लग रहे हो, तुम तो वो लग रहे हो। तो फिर ये नहीं आप देखेंगे नहीं तो आप चिड़े भी नहीं रखेंगे। तो किसी को मोटा कहते हैं, किसी को छोटा कहते हैं, कोई गंजा होकर आ जाए। गर्मी के दिन चल रहे हैं, ठीक है ना। अब किसी की अम्मी अब्बू ने कहा, उसको गंजा करवा दिया। अब जब वो मदरसे में आया या स्कूल में आया तो बाद बच्चे उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? गंजा कहते हैं या गंजी कहेंगे, है ना मदनी मुन्नी। तो वो अपना सर जो है ढांक कर रखता है, टोपा पहन के रखता है कि कोई मेरा सर जो है देख नहीं ले। तो जो आपके मदरसे में गंजा होकर आ रहा है, गर्मी के दिन है, शायद हो सकता है गंजा करवा दे, तो आपने उसको नियत कर लें कि क्या नहीं कहेंगे, गंजा गंजा नहीं कहेंगे। फिर वो चिढ़ेगा, फिर हो सकता है कि वो आपकी पिटाई करे, वो आप उसकी पिटाई करें, फिर लड़ाई हो जाए। तो एक गंजा जो है वो आप उसको बोलने से जो है शायद लड़ाइयाँ हो सकती हैं। तो किसी भी मदनी मुन्ने को तंग नहीं करना चाहिए और वीडियो गेम्स नहीं खेलना चाहिए। हमारी मदनी मुन्नी ने अच्छे मदनी फूल दिए, ये आपको भी सेब दिए जा रहे हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे साथ के सिलसिले को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए, और जिस अंदाज से अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया चाहते हैं उस अंदाज से हमें सिलसिला करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल मदनी मुन्नों को बिना दिखलाइए, दीन की बातें अभी से इनको भी सिखलाइए, दीन की बातें अभी से इनको भी सिखलाइए।